علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی نیوز۔ میں ہوں آپ کا اپنا میاں محمد اجمل قادری۔ میں آپ کے لیے پروگرام لایا ہوں نور الاسلام، جس میں آپ جان سکیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کے متعلق ضروری مسائل علماء کی موجودگی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور الاسلام۔ میں ہوں آپ کا اپنا میاں محمد اجمل قادری۔ آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جانشین شیخ الفقہ پروردہ آغوش ولایت علامہ محمد عبدالحفیظ صاحب قادری، ان کے ساتھ مناظر اسلام خطیب نکتہ دان حضرت علامہ رانا محمد عرفان القادری چشتی مراتبی، ایم فل علوم اسلامیہ، اور ان کے ساتھ تلاوت کے لیے حافظ محمد محسن رضا قادری صاحب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو رمضان المبارک کا ایک خاص تحفہ انعام بخشا۔ رمضان المبارک بڑیاں برکتاں اور بڑیاں عظمتوں والا مہینہ، جس کا تیسرا عشرہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ پروگرام کا آغاز میں باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے، میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد محسن رضا قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے محمد حسن رضا قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا، انہیں
وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے، جو اس وقت رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری ہے۔ اس میں لیلۃ القدر کی راتیں بڑی بابرکت، بڑی فضیلت والی ہیں۔ میں گفتگو کے لیے حضرت علامہ رانا محمد عرفان القادری مراتبی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ان کے فضائل و برکات سے محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، بمصطفیٰ بخیشراں کے دین ہماؤست، گربعو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ میں اپنے معزز میزبان مکرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بالخصوص میاں محمد اجمل قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے مجھے رحمانی نیوز میں مدعو فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ صدر محفل پروردائے آغوش ولایت جانشین شیخ الفقہ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے جو حکم صادر فرمایا گیا رب ذوالجلال نے امت مسلمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور آپ کی نسبت سے بہت سارے احسان فرمائے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو بڑی فیوز و برکات سے مالا مال فرمایا گیا ہے۔ ان فیوز و برکات میں سے ایک برکت رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی برکتیں ہیں، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے خود قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو لفظ قدر ہے، یہ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قدر کا معنی اندازہ بھی ہے، قدر کا معنی شان و شوکت بھی ہے، اور قدر کا معنی تنگی بھی ہے۔ اس لحاظ سے جب یہ کہیں گے لیلۃ القدر تو پھر معنی یوں بنے گا اندازے کی رات، یا معنی یوں بنے گا تنگی کی رات، یا معنی یوں بنے گا شان و شوکت کی رات۔ تو جس لحاظ سے جہاں یہ معنی موجود ہے کہ اندازے کی رات، تو اس میں مفسرین کرام کا فرمان ہے کہ رب ذوالجلال جو سال بھر کی کام اور کاج ہیں وہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ رزق تقسیم کرنے والے فرشتے کو رزق کی فرست عطا کر دی جاتی ہے، روح قبض کرنے والے فرشتے کو روح کی فرست جو ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو لیلۃ القدر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک معنی اس کا تنگ بھی ہے، تنگی اس لحاظ سے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر جو قرآن مقدس نازل ہوا، اس میں خود بھی اس کے اندر جو ہے یہ بیان موجود ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح،
کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح القدس یعنی جبریل امین بھی اترتے ہیں، اور پھر اتنی کثیر تعداد کے اندر اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کو لیلۃ القدر، تنگی کی رات جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اس کا تیسرا معنی بھی ہے جس کو شان و شوکت، رفعت و بلندی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ یہ وہ لیلۃ القدر بابرکت رات ہے جس رات کے اندر جو ہے وہ شان و شوکت والی کتاب، شان و شوکت والے فرشتے، رب ذوالجلال کے سارے فرشتے ہی شان و شوکت والے ہیں، لیکن ان میں سے جبریل امین کا مقام مرتبہ اپنا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر رب ذوالجلال نے شان والی کتاب، شان والے فرشتے کے ذریعے شان والے سینہ اقدس یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر اور شان والی امت کی طرف شان والی رات کے اندر نازل فرمائی۔ اس لحاظ سے اس کو لیلۃ القدر کی رات بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے قرآن مقدس کا نزول ہوا، جو سب سے عظمت والی کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی رب ذوالجلال نے نازل فرمائی تھیں، صحیفے بھی تھے، تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، زبور بھی تھی، لیکن جو شوکت اور جو عظمت اور جو رفعت قرآن کو نصیب ہوئی ہے کسی دوسرے کا نصیبہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ شان والی کتاب جس رات میں آئی ہے وہ رات بھی شان والی ہے۔ جو جبریل امین اس کو لے کے آئے ہیں وہ جبریل بھی شان والے ہیں۔ جس محبوب علیہ السلام کی طرف یہ کتاب آئی ہے وہ آقا کونین بھی شان والے ہیں، اور جس امت کو یہ عطا ہوئی ہے وہ امت بھی شان والی امت ہے۔ اس لحاظ سے اس کا شان نزول بھی ہے۔ اس کا پس پردہ ایک داستان بھی موجود ہے جو تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سینہ اقدس پر جو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس کے پس پردہ شان نزول یہ ہے کہ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جس کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور اس نے جو ہے وہ رب ذوالجلال کی عبادت و ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کیا۔ تو صاحب تفسیر قرطبی لکھتے ہیں ایک نبی کے ذریعے ان کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ تجھے رب ذوالجلال نے پسند فرما لیا ہے، اب بتا تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کمال خواہش کا اظہار بھی کیا، کہنے لگا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ 1000 بیٹے عطا فرمائے، اور میں جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ راہ خدا کے اندر جو ہے وہ جہاد کروں۔ رب ذوالجلال نے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی تو اس کو جو ہے 1000 بیٹے ملے، وہ ایک ایک بیٹا کر کے راہ خدا کے اندر قربان کرتا گیا۔ بالآخر وہ آپ بھی جو ہے اس راستے کے اندر شہید ہو کر جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ یہ داستان میرے محبوب علیہ السلام نے جب اپنے عشاق صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو وہ جو سرکار کے قدموں پہ لگنے والی دھول پر اپنی جان قربان کرتے تھے، جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی واللیل کی زلف کے اوپر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا تھا، مال بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، وطن بھی قربان ہے، ہر چیز کی قربانی پیش کر دی، تو ان کے طبیعت پر یہ بات شاک گزری کہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، ہم اتنی لمبی زندگی نہیں پاتے، نہ ہماری اتنی اولاد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان جیسے نیکیاں لے کر دنیا سے نہیں جا سکتے، وہ تو ہم سے نیکیوں میں بڑھ گئے۔ تو جس طرح محبوب علیہ السلام ساری امتوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس طرح یہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے، اور امت میں پھر صحابہ کا گلشن وہ پھول ہی الگ ہیں۔ جب ان کی یہ تڑپیں اپنی زبانوں پر آنے لگیں کہ ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے، تو رب ذوالجلال نے جبریل امین سے فرمایا جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام بھی دو اور میرا پیغام بھی دے دو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر جو ہے قرآن نازل ہوا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر من 1000 شہر، یہ رات جو ہے یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ محبوب کیا ہوا، ان کی عمریں لمبی تھی، کیا ہوا انہوں نے 1000 بیٹا جو ہے وہ میرے راستے کے اوپر قربان کیا۔ تیرے عشاق کے لیے میں نے یہ انعام رکھا ہے کہ وہ ایک لیلۃ القدر کی رات میں آ کر ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر دے گی،
आंसू बहा देगी, जिक्र अज़कार से अपनी ज़ुबान को तर कर लेगी, मैं 1000 महीनों की इबादत से बेहतर सवाब अता फरमा दूंगा और उनसे भी अफजल सवाब जो है उनको उनके नामा आमाल के अंदर दर्ज फरमा दूंगा। हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इसकी लैलतुल कदर की निशानदही फरमाते हुए आका कौनैन ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर ये हदीस नंबर 2217 है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, हबीबा हबीब रब्बिल आलमीन, इनके मर्तबे पर भी गौर करना चाहिए कि ये वो हस्ती हैं जो रब के हबीब की हबीबा हैं, वो इसकी राविया हैं। आप फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहर्रू लैलतल क़द्र फिल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, आका कौनैन ने फरमाया रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर लैलतुल कदर को तलाश करो। और सही बुखारी शरीफ के दूसरे मुकाम पर जो हदीस नंबर 2021 है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सरकार जिनके लिए जो हैं वो दुआएं मांगते हैं इल्म की, और वो जिनके अभी माँ के बतन में थे, तो सरकार ने खुशखबरी फरमाई थी, चाची अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें जो है नबियों बादशाहों का दादा अता फरमाएगा, वो जिनको तहज्जुद के वक़्त सरकार अपने साथ खड़ा करते हैं और जिनके कान में अजान भी सरकार खुद पढ़ते हैं और गुट्टी भी अपने यदुल्ला के हाथों से देते हैं, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं जो सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। आका कौनैन ने फरमाया, इल्तमिसूहा फिल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान लैलतल क़द्र, फरमाया रमज़ान के आखिरी हिस्से के अंदर जो है वो लैलतुल आखिरी अशरा जो है उसमें लैलतुल क़द्र को तलाश करो। कब? फ़ी तासियतिन तबक़ा, फ़ी साबियतिन तबक़ा व फ़ी खामसतिन तबक़ा, फरमाया जब 9 दिन बाकी रह जाएं या जो हैं 7 दिन बाकी रह जाएं या 5 दिन बाकी रह जाएं, यूँ कहिए जब 21 की रात हो, जब 23 की रात हो, जब 25 की रात हो, जब 27 की रात हो, जब 29 की रात हो, तो इस रात के अंदर जो है वो लैलतुल कदर को तलाश किया जाए और उसको ढूंढा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बता के आगे उस रात को मुकर्रर करने से मख्फी रखा जिसके अंदर करोड़ों हिकमतें जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जब सहाबा के अक़वाल को जमा किया जाता है और सहाबा की गुफ्तगू अहादीस की रोशनी में सुनी जाती है तो उस वक़्त पता चलता है कि वो रात 27वीं शब की रात है, जिसके लिए हज़रत एक ताबी हैं जिनका ताबीन में बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम है, हज़रत ज़िर्र बिन हुबैश रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मर्तबा हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुए और कहा, इन्ना अखाका इब्न मसऊद, आपका भाई जो अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो जो सरकार के जूते उठाया करते थे, वो जो आका की मसवाक का बंदोबस्त फरमाया करते थे, सरकार के वुज़ू का पानी जो है वो उसका बंदोबस्त किया करते थे, और जो खुद के आज तो हम सब कहते हैं कि सर पे रखने के अगर मिल जाए नाले पाके हुजूर फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, किसी को किसी तरीके से मिला, किसी को किसी तरीके से मिला, लोगों मुझे तो महबूब के जोड़ों से मिला है, ये जो सरकार के जोड़े उठाता हूँ इससे मुझे ये निस्बत और मुझे ये शाने और मर्तबे मिले हैं। वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं, ये कहते हैं कि अगर तुमने लैलतुल कदर को ढूंढना है तो सारे साल के अंदर ढूंढो। ये उन्होंने हजरत उबई बिन काब से पूछा कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं लैलतुल कदर तो सारी रात में है। आगे से हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो फरमाने राहिम अल्लाह तबारक व ताला अब्दुल्ला बिन मसूद पर रहमतें फरमाए। उन्होंने ये इसलिए कहा है कि लोग सिर्फ एक रात के ऊपर ही भरोसा न कर लें और इसी के ऊपर जो है सारी ज़िंदगी गुजार न दें, बल्कि वो जानते हैं कि ये रात जो है अमा इन्नहा, वो जानते हैं अन्नहा फी रमज़ान, कि ये रात जो है वो रमज़ान के अंदर है और रमज़ान के आखिरी अशरे में है और आखिरी अशरे की 27वीं शब में है। ये कहने के बाद सुम्मा हलफा, फिर आपने कसम उठाई। और रवायत के अंदर मौजूद है, जो आम किताब की नहीं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर 762 नंबर ये हदीस शरीफ है। उन्होंने फिर इसके ऊपर कसम उठाई और इंशाअल्लाह कहे बगैर कसम उठाई और कसम उठा के कहा कि जिस रात की तलाश और जिसको लैलतुल कदर कहते हैं
وہ 27ویں کی ہی شب ہے، یہی وہ رات ہے جس رات صحیح مسلم میں یہ روایت ہے 27ویں کی ہی شب ہے۔ اس پر حضرت زرہ بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے عرضی پیش کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ وہ 27ویں کی شب ہے؟ جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ بھی دل کی تختی کے اوپر لکھنے والا ہے، وہ فرمانے لگے بالعلامات او بالآیاتی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ علامتیں یا وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 27ویں کی شب ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہمارے نبی نے ہمیں نشانیاں یہ بتائی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اس میں صبح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے اور بعد میں اس کی جو ہیں وہ شعائیں نکلتی ہیں، اس وقت نکلتے وقت شعائیں موجود نہیں ہوتی۔ تو جس رات میں ایسا ہو کہ صبح جو ہے سورج بغیر شعاؤں کے نکلے تو ہمارے کریم آقا نے فرمایا تھا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اس کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ جی ناظرین، اب وقفے کا ٹائم ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ جائیے نہیں، دیکھتے رہیے پروگرام نور الایمان، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، الحمدللہ ہم نے کر دیا آغاز کہ رحمانی نیوز بنے گا ہر دل کی آواز۔ رحمانی نیوز بنانے کا مقصد مختلف شعبہ زندگی میں موجود ان احباب کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے جو مناسب پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح چمک نہیں سکتے۔ آپ گلوکار ہیں یا پھر نیوز کاسٹر، اداکار ہیں یا پھر کھلاڑی، لوگ فنکار ہیں یا پھر نعت خواں، آپ شہر میں ہیں یا پھر گاؤں میں، دور ہیں یا پھر نزدیک، کاروباری شخصیت ہیں یا پھر مزدور، آپ جس بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کام آپ کے ہنر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے کر دیا ہے آغاز کہ رحمانی نیوز بنے گا ہر دل کی آواز۔ السلام علیکم دوستو، سخنوروں، ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں رحمانی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان جان کاشمیری۔ پروگرام سخن سرائے کے ساتھ جس میں ملک بھر سے شاعرات اور شعرائے کرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں تہاڈا اپنا محمد عمر پہلوان اس میں پاک واحد۔ تسی ویکھ رہے ہو رحمانی نیوز، میں تہاڈے واسطے لے کے آیا پہلواناں دا پروگرام طریقے شاہ زورا۔ تسی اس پروگرام دے وچ جان سکو گے پاکستان دے نامور پہلواناں دی زندگی دے بارے وچ۔ جی پروگرام نور الاسلام میں دوبارہ خوش آمدید، وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ ابھی ہمارے مہمان آئے ہیں محمد ارشد جٹھول صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی میں اب دوبارہ گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں کہ علامہ محمد عرفان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے لیلۃ القدر کو 27ویں پر منتخب کیا ہے زیادہ، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 21ویں رمضان کو لیلۃ القدر کی رات ہے، کچھ 23 کو، 25 کو، 27 کو، کچھ 29 کو۔ آپ نے 27 کو اتنا مطلب کہ منسلک کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین کو آسانی میں سمجھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہوں گا کہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مخفی رکھا ہے اس لحاظ سے کہ یہ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے۔
اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخفی رکھا ہے، اور اس میں کروڑوں حکمتوں کا لفظ بھی میں نے استعمال کیا ہے۔ البتہ جو میں یہ 27 کو فوکس کر رہا ہوں شب بارات کے لیلۃ القدر کے لحاظ سے، تو وہ میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام نے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا، اس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو 27ویں شب کا نام جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اس مقصد کے لیے پورا بورڈ بلایا تھا، اور اس کے اوپر تحقیق شروع ہوئی کہ وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ کون سی رات ہے، اور اس بورڈ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب سارے اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے تو پھر حضرت عمر بن خطاب جو مرید و مراد مصطفیٰ ہیں، جو طالب و مطلوب مصطفیٰ ہیں، جو محب و محبوب مصطفیٰ ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال سے مانگ کر لیا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، جن کے متعلق سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولو کان بعدی نبی لکان عمر، جس کے متعلق میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللہ لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، جن کے متعلق سرکار نے یہ اعلان فرمایا تھا الحق ینطق علی لسان عمر، جس کے متعلق میری سرکار نے فرمایا تھا الشیطان یفر من ذل عمر۔ یہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ القدر کی تحقیق کے لیے پورا بورڈ صحابہ کا جمع کیا، اور اس پر دلائل صحابہ نے پیش کیے، کسی نے کچھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ بھی بتائیں آپ کی رائے کیا ہے لیلۃ القدر کے اوپر۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ وہ 27ویں کی شب ہے، 26 کا دن گزار کے جو رات پڑتی ہے وہ 27ویں کی شب لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ دلیل میری یہ ہے کہ رب طبقات ابن سعد کے اندر یہ پورا ان کا جو دلائل اور یہ پوری میٹنگ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا دلیل میری یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے ہاں 7 کا عدد جو ہے وہ پیارا بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے تو وہ 7 ہے، اور زمینیں بنائی تو وہ 7 ہے، اور ہفتے کے دن بنائے تو وہ بھی 7 ہے، اور انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ بھی 7 اعضاؤں کے اوپر کھاتا ہے، مسلمان جو سجدہ کرتا ہے وہ بھی 7 اعضاؤں کے اوپر کرتا ہے، پیدائش انسان کی تخلیق جو ہے وہ بھی 7 مراحل سے جو ہے وہ گزرتی ہے، اور کعبۃ اللہ جا کر جو رمی کرتا ہے تو وہ رمی جمار جو ہے وہ بھی 7 ہے۔ یہ ساری تقریر آپ نے کر کے فرمایا، اس لیے میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ جب 20 کا عدد گزار کے آگے 7واں لفظ آتا ہے تو اس کو 20 کے ساتھ ملائیں تو وہ 27ویں کی شب بنتی ہے۔ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ میری دلیل یہ ہے کہ وہ 27ویں کی شب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل علم نے اس کا یہ بھی ایک انداز بتایا کہ یہ جو لفظ لیلۃ القدر ہے اس کے اندر جو ہیں وہ 9 حروف ہیں، اور یہ سورہ القدر کے اندر 3 مرتبہ آئے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو فرمانے لگے یہ 3 مرتبہ قدر لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، اور اس کے حروف جو ہیں وہ 9 ہیں، اور 9 کو اگر 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ 27 بنتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا یہ 27ویں کی شب ہے، اور 27ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ سارے دلائل جو ہیں اس کے لحاظ سے موجود ہیں لیلۃ القدر کے لحاظ سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی حضور۔ میں ایک دوسرا میرا آخری سوال ہوئے گا آپ دے نال احمد صاحب کہ لیلۃ القدر دی جڑی عبادت دی فضیلت ہے وہ ساڈے ناظرین نو ضرور دسیا جے، تاکہ وہ لیلۃ القدر دی رات کڈی عظمتاں والی، کڈی برکتاں والی ہے، کڈیاں شاناں والی ہے، ذرا عبادت دے لحاظ نہ ذرا تھوڑا جا ساڑھے ناظرین۔ انشاءاللہ ضرور، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم اس سوال کو بھی کھول لیں گے، کسی کے قول کے ساتھ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کھولیں گے جو بہقی کی شعب ایمان کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ وہ حضرت انس بن مالک ہیں جو فرماتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور میں چھوٹا تھا، مجھے سرکار کام بھیجتے، میں مجھے کبھی تاخیر ہو جاتی، کبھی میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا،
تو میں دیر سے آتا تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی مجھے جھڑکتی بھی تھی، تو اس پر آقا کونین فرماتے ہیں انس کو جھگڑو نہ، جھڑکو نہ، انس ابھی بچہ ہے۔ یہ اخلاق بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بیان کرتے ہیں، ساتھ بیان کرتے ہیں میں نے کبھی ہاتھ کسی کا اتنا نرم نہیں دیکھا اور کسی کی خوشبو میں نے اتنی پیاری نہیں دیکھی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی عبادت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آقا کونین نے فرمایا اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اس رات کے اندر جو ہے فرشتوں کی پوری جماعت اترتی ہے اور ساتھ جو ہے جبریل امین اترتے ہیں۔ جبریل امین فرشتوں کی پوری جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ یہ جبریل امین کا مقام ہے کہ اس کا نام قرآن میں بھی الگ تخصیص کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور سرکار بھی اگر کوئی بیان کریں تو ملائکہ سے الگ تخصیص کے ساتھ ان کو بیان کرتے ہیں، ورنہ فرشتوں میں تو یہ بھی شامل ہیں۔ جب رب فرما رہا ہے تنزل الملائکہ تو یہ فرشتوں کے اندر جو فرشتے اترتے ہیں تو جبریل بھی ساتھ شامل تھے، لیکن سر رب ذوالجلال نے الگ تخصیص سے فرمایا روح القدس، کہ روح قدس بھی اترتا ہے، تو اس سے مراد جبریل امین ہے۔ یہ ان کی عظمت اور رفت کی وجہ سے ایسا ان کو الگ تخصیص کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتوں کی پوری جماعت لے کر جبریل امین جو ہیں وہ اترتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں فرشتے؟ فرمانے لگے یصلون، وہ جو ہیں دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں علی کل عبد، ہر بندے کے اوپر، وہ ہر بندے کے لیے فرشتے رب ذوالجلال سے دعائیں کرتے ہیں۔ اس بندے کے لیے کون سا بندہ جس کے لیے دعا؟ کل عبد سے مراد کیا ہے؟ علی کل عبد، ہر بندہ وہ کون سا عبد جس کے لیے سارے فرشتوں کی جماعت اور جبریل بھی دعا کرتی ہے؟ وہ بندہ کون سا بندہ؟ فرمایا قائم او قاعد، جو آج کی رات قیام کر رہا ہو یا آج کی رات بیٹھا ہوا ہو، مراد کیا مسجد میں قیام کی حالت میں ہو، یا پھر وہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو، وہ بندہ جو ہے وہ قیام کر رہا ہو، وہ بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو اور رب ذوالجلال کا ذکر کر رہا ہو، ذکر کے اندر مشغول ہو، تو ایسے بندوں کے لیے فرشتوں کی پوری جماعت جو ہے وہ دعا کرتی ہے۔ اب دعا وہ ہے جس کے متعلق میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کونین فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ اور دعا کا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوۃ الداعِ اذا دعان۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب مجھ سے پوچھیں کہ میں بندوں کی دعا کب سنتا ہوں، تو محبوب ان کو بتاؤ جب بھی یہ پکارتے ہیں میں پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندوں کو فرماؤ کہ مجھ سے مانگو، جو بھی مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کروں گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک انسان کی یہ عظمت ہے کہ وہ رب سے مانگے تو رب اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ تو جب فرشتوں کی جماعت بندے کے لیے مانگ رہی ہو اور فرشتوں کی جماعت اور جبریل سمیت جو ہے وہ بندوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، ان کو بھیجنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فرشتوں تم نے تو کہا تھا یہ خون ریزیہ کریں گے اور یہ قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے، دیکھو میں نے ان کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، جاؤ میرے بندے کی سسکیاں تو دیکھو، میرے بندے کے آنسو تو دیکھو، میرے بندے کا گڑ گڑانا تو دیکھو، تمہارے پاس تو صرف جو ہے وہ روحانیت ہے، تم جو ہے نہ ددیار رکھتے ہو نہ نیار رکھتے ہو، نہ تمہارے پیکے نہ بچے نہ بیوی نہ اولاد، ان کا کمال دیکھو، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو خیر آباد کر کے مسجد میں آگے ہیں اور میری بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، میں ان کو ضرور اجر عظیم سے مالا مال فرماؤں گا اور ضرور ان کی دعاؤں کو پکار کو سن کر ان سب کو جنت الفردوس عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی حضور آپ دیکھ رہے ہیں نور الاسلام علامہ محمد عرفان صاحب، آج آپ نے بڑا خوبصورت آپ نے ہمارے ایمان کو تازہ فرمایا، بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں اب گزارش کروں گا جانشین شیخ الفقہ علامہ
محمد عبدالحفیظ صاحب وہ دعا فرمائیں ملک پاکستان کے لیے، کرونا وبا کے لیے، رمضان المبارک کی برکتیں، جو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، میں یہ دعا گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں ملک پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے، اور بالخصوص رحمانی چینل کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا رب العالمین، اللہم احفظ من کل بلا دنیا والآخرہ یا خیر الحافظین۔ مولا کریم تیری رحمت، تیرے فضل، تیرے کرم سے یہ محفل پاک کا رحمانی نیوز چینل والوں نے اہتمام کیا، مولا کریم اس محفل پاک کو قبول فرما، جتنے بھی رحمانی نیوز چاہنے والے دوست احباب ہیں تمام کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما، تمام کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اس ماہ پاک میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر فرما، مولا کریم ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اور ملک پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وسیلہ سے یہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہوا، مولا کریم سرکار کے وسیلہ سے کرونا وبا کو مسلمانوں سے دور فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جتنے دوست احباب اس رحمانی نیوز چینل سے وابستہ ہیں تمام کو دین و دنیا کی برکات عطا فرما، بالخصوص آج محمود صاحب کے ڈائریکٹر حاج مدینہ باغ ان کی صحت کے لیے جن کی صحت کی دعا کے لیے میاں صاحب نے حکم کیا ہے، مولا کریم تو جانتا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ ہیں طارق محمود صاحب، مولا کریم ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، نیکیوں اور برکتوں والی زندگی عطا فرما، ان کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم آج کے اس پروگرام نے ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا رانا محمد عرفان القادری صاحب انہوں نے بیان فرمایا اور سوالات کے جوابات دیے۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ آخر میں اپنے مہمانوں کا بے حد مشکور ممنون ہوں، شکریہ ادا کروں گا صاحبزادہ عبدالحفیظ صاحب سے، جناب علامہ محمد عرفان قادری چشتی مرادی صاحب سے، اور ارشد جٹھو صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے دلوں کو منور فرمایا، بہت شکریہ۔